طرح سوچیں کہ 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اے بی اور سی، ٹھیک ہے، 3 گروہ ہیں مسلمانوں کے، اور اے اور بی کی لڑائی ہو گئی، شدید لڑائی ہوگی دونوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اے اور بی کی لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کو مار کٹائی پر آ جائیں، قتل تک نوبت آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے صلح کرواؤ؟ اے سے یا بی سے یا سی سے؟ سی سے کہہ رہے ہیں کہ اے کو بٹھاؤ اور بی کو بٹھاؤ اور اب صلح کراؤ۔ تو 3 گروہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لڑائی ہوئی، سی نے کہا چلو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ختم کرو یہ بات، تم سب مسلمان ہو، ہاتھ ملاؤ، نیگوشیشن کرو۔ بات ہو گئی، سب نے ہاتھ ملا لیے۔ یہ اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ پبلک ہوتا ہے یا پرائیویٹ ہوتا ہے؟ اختلاف ہے کیا؟ پرائیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت نازک بات کرنی ہوتی ہے، اختلافات کرنے ہوتے ہیں، آوازیں اونچی ہوں گی، غصہ ہوگا، ایسے ہی نہیں صلح ہو جاتی، صلح میں ٹائم لگتا ہے، آربیٹریشن ہوتی ہے۔ تو یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتا ہے، یہ پرائیویٹلی ہوتا ہے، اور اس میں یہ المجالس بالامانہ، جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے یا گالم گلوچ تک بھی بات آ گئی ہے یا جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں، وہ اس دروازے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور وہ جو سی ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھو ہم اس کمرے سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک صلح نہ ہو جائے، ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، پھر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور جو بات یہاں اندر ہم نے ڈسکس کی ہے وہ باہر ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں اس ساری نیگوشیشن کے بعد۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلح کروا دی دونوں کے درمیان، تو سی بڑا خوش کہ الحمدللہ میری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور اے اور بی کی لڑائی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر بغاوت پھر شروع کر دے، میٹنگ سے باہر نکلے، اے اور بی اندر گلے لگا چکے، باہر نکلتے ہی اے کہتا ہے بڑی زیادتی کی ہے اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ، کوئی ایک بات نہیں سنی ہماری، سی جو ہے وہ بی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بہت غلط باتیں کی ہیں، اور اس میں اب بی کو بھی الزام لگایا، اور کس کو اور الزام لگایا؟ سی کو، اور نکل کے اس نے بی کو فوراً تھپڑ مارا منہ پہ، نہیں مانتا میں یہ عادت۔ اور سی حیران پریشان، یار اندر ابھی ہم نے بات کی تھی، سب چیزیں تم لوگ مان گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جس نے بغاوت کی ہے، کہ ہمارے الفابیٹ میں کس نے بغاوت کی تھی؟ اے نے، تو اب کہا بی اور سی مل کے اب لڑائی کرو، کس کے ساتھ؟ اے کے ساتھ، جب تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم تک واپس نہ آ جائیں، لڑتے رہو جب تک وہ کہے اچھا چلو اچھا ٹھیک ہے صلح کرتے ہیں، پھر سے کرتے ہیں، جب تک وہ سرنڈر نہ کریں اور صلح کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تب تک سب مل کے ان سے لڑو ان کے، قاتل التی تبغی۔ لیکن پہلی جو میٹنگ تھی نا، اس میں جو قرارداد بنائی گئی، جس پہ سب نے سائن کیے یا جس پہ سب نے ہاتھ ملائے، اس کو پتہ کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ امر اللہ، اللہ کا حکم۔ یعنی مسلمان اگر ایک بات مان جائیں، ایک دفعہ اقرار کر لیں، تو اس اقرار کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کا حکم، حتی تفیء الی امر اللہ، یعنی لم یقل حتی تفیء الی القرار بینہم، اپنے جو آپس میں فیصلہ کیا تھا اس پر واپس آ جائیں، نہیں، اللہ کے حکم پہ واپس آ جائیں، یہ اللہ جو فیصلہ کیا تھا وہ اب اللہ کا حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔